إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ محترم سامعین گرامی، السلام علیکم۔ آپ کے سامنے سورۃ النساء کی 150 اور 151 نمبر آیات تلاوت کی ہیں۔ یہ کتاب جس سے یہ آیات تلاوت کی گئی ہیں، اس لاریب و بے عیب کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ جیسا کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں اس کی وضاحت بھی کر دی کہ نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، کہ یہ ہم نے محمد پر نازل فرمائی ہے یہ کتاب، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اور یہ کتاب اللہ کے بندوں کے زندگی کا معیار طے کرتی ہے کہ کس معاملے میں انہوں نے کیا کرنا ہے، کس دعوت پر لبیک کہنا ہے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اور یہی وہ فرقان ہے جو یہ بتلاتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اور انسانوں میں کس کی اطاعت کرنی ہے اور کس حد تک کرنی ہے۔ اور اس مضمون کو ایسی تکرار کے ساتھ کتاب اللہ میں بیان فرمایا گیا کہ 8 مقامات پر، 8 مختلف مقامات پر یہی بات کہ جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہیں اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور نہ صرف یہ کہ اطاعت، بلکہ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اگر رحمت کے طلبگار ہو تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا کہ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کرنی پڑے گی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جو نہیں کرے تو پھر بتلا دیا کہ اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اور دوسرے مقام پر اس انداز میں کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ روگردانی کریں تو پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور یہ قرآن ہی ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جب باہمی تنازعات درپیش ہوں تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع درپیش ہو تو پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانا ہے، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان کے ساتھ مشروط ہے، ایمان نہیں رکھتے تو پھر تمہارے اوپر کوئی قید نہیں ہے، ایمان رکھتے ہو تو پھر ہر تنازع کا حل اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانا ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب پلٹاؤ گے تو پھر یہ بہترین راہ ہے اور بہترین تعویل تم یہاں سے پالو گے۔ اور کہیں اس انداز میں کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور تمہارے رب کی قسم یہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ آپ کو اپنے درمیان حکم تسلیم نہ کر دیں۔
اور اس انداز میں کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ پھر آپ جو فیصلہ کریں اس حوالے سے یہ اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور سر تسلیم خم کر دیں۔ اب یہاں بات صرف اطیع اللہ کی بھی ہو سکتی تھی، سب کو معلوم ہے یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اطیع اللہ کہہ کر بھی مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، ساتھ اطیع الرسول کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور ایک دفعہ نہیں بار بار کیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو رسول بھی بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہی وجہ ہے پہلی مشرک قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، کیا دعوت ہے ان کی؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کو غرق کر دیا گیا کہ اس نے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ اللہ کی کتاب بتلاتی ہے تورات کا نزول فرعون کے غرق ہونے کے بعد ہوا ہے، اور سورۃ النساء نمبر 80 میں تو اس انداز سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ جو آج اس کو نہیں مانتے، کل قیامت کے دن جب ان کے چہرے آگ پر الٹائے پلٹائے جائیں گے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، تو اس دن یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس دن تو یہ بہرحال اقرار کریں گے کہ کاش ہم نے اس عذاب سے بچ جاتے اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنی بھی آیات تلاوت کی گئی ہیں، چونکہ موضوع انکار حدیث ہے، لیکن یہاں کہیں بھی کسی آیت میں حدیث کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ جہاں بھی کئی لفظ استعمال ہوا ہے، اطیع الرسول کا ہوا ہے، اطاعت رسول کا ہوا ہے، اتباع رسول کا ہوا ہے، یا حکم رسول کا ہوا ہے، تو اللہ کا حکم تو یہی تھا کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور رسول کی اطاعت کی جائے جو رسول نے جو تشریح کر کے عوام الناس کے سامنے دکھائی، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو حدیث کا لغوی معنی ہوتا ہے بات کا۔ اب رسول کی اطاعت کے حوالے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کیا گیا تو ان کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا۔ اصطلاحات عوام کی آسانی کے لیے ہوتی ہیں، عوام کی آسانی کے لیے ایک اصطلاح بنا دی جاتی ہے کہ بار بار اتنی لمبی بات نہ کرنی پڑے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو نام دیا گیا۔ تو یہ قرآن میں جہاں حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے اپنی لغوی معنی میں، جیسے حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ تم تک موسیٰ کی بات نہیں پہنچی، یہ وہ حدیث نہیں ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن نے اطیع الرسول کا حکم دیا ہے، قرآن نے اتباع رسول کا حکم دیا ہے، قرآن نے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو کوئی آپ کو مغالطے میں نہ ڈالے کہ جی یہی قرآن کے اندر یہ احادیث بھی موجود ہیں، ایسا کوئی حکم نہیں۔ اور اس کے بعد جب حلت و حرمت کی بات آئی کہ حلال اور حرام یہ کہاں سے لیا جائے، تو وہاں بھی قرآن نے یہ بات بتلا دی کہ الذین یتبعون الرسول الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، سورہ اعراف 157 نمبر آیت میں، کہ وہ لوگ جس نبی کی پیروی کرتے ہیں، نبی الامی، بے پڑھے لکھا رسول۔ نبی الامی کے معنی یہی ہوتے ہیں، بے پڑھے لکھا رسول۔ عربی کے اندر امی کے ایک ہی معنی ہیں اور وہ بے پڑھے لکھا رسول، اور یہ اللہ کی توحید کے دلائل میں سے ایک دلائل تھے کہ جب معترضین نے کہا کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے لے آتا ہے تو اللہ نے یہ بات سامنے رکھی کہ یہ تو بے پڑھا لکھا رسول ہے، یہ کیسے پچھلی کتابوں میں سے کچھ چیزیں اخذ کر کے تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ تو اس کے ایک ہی معنی ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں ملتے۔ اور مالک فرماتا ہے کہ اس کا ذکر وہ تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے تھے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اس رسول کی جو ذمہ داریاں ہم نے اس پہ لگائی ہیں کہ یہ معروف کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور یہی رسول طیبات کو حلال کرتا ہے اور خبائث کو حرام کرتا ہے۔ تو رسول کی اطاعت چونکہ اللہ کا حکم ہے، اور رسول کا حرام اللہ کا حرام کرتا ہے، اور رسول اگر کسی چیز کو حلال قرار دے دیں تو وہ اللہ کی طرف سے حلال سمجھی جاتی ہے۔
اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا، چونکہ بے پڑھے لکھے تھے تو زبانی ان کو قرآن سکھلایا جاتا تھا. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اللہ کے رسول آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجیے. ان علینا جمعہ و قرآن، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب تلاوت کی جائے تو آپ اس تلاوت کی پیروی کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کو سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے. اور وہ جو سمجھایا اللہ نے، جو تشریح اللہ نے اپنے رسول کو سمجھائی، پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا بھی حکم دیا. سورہ نحل آیت نمبر 44 میں رسول اللہ کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کا یہ کام ہے کہ جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کو کھول کر بیان کریں. اور یہی وہ کھول کر بیان کرنا ہے جس کے بارے میں کہا کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ وہی ہستی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی جس نے امیوں میں، بے پڑھے لکھوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتی، جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے. کس چیز کی؟ دو باتیں بیان کی، الکتاب، اللہ کی کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی. دو چیزوں کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کی کتاب یہ بات بتلا رہی ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہے، اور ان کو ماننا اور ان کے اوپر ایمان بنانا یہی اصل توحید ہے. وگرنہ خود صاف توحید تو ابلیس کے پاس بھی تھی کہ اللہ کے حکم کا انکار کر دیا اور دلائل پیش کیے. اور اللہ کو جو توحید مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اور جیسے اللہ نے نازل فرما دی اس پر آمنا و صدقنا کہا جائے. اور یہی وجہ ہے، یہی سارے احکامات صحابہ کے سامنے تھے جبھی وہ ہر سوال لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوتے تھے. اور اب چونکہ شریعت نے یہ بتلا دیا تھا کہ انک میت وانہم میتون، اللہ کے رسول، یا آپ کے دشمنوں کو بھی موت آئے گی اور آپ بھی قضاء الہی پر اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے. تو پھر نبی علیہ السلام کے زندگی کے اندر ہی ان کے جو فرامین تھے ان کو لکھنے کا کام شروع کر دیا گیا. خطبہ حجۃ الوداع لکھا گیا. اس کے علاوہ اور جو احکامات نبی علیہ السلام دیتے تھے وہ وقتاً فوقتاً لکھ لیے جاتے تھے. بقایا عربوں کا حافظہ اتنا بہترین تھا کہ وہ سینہ بسینہ بھی معاملہ چل رہا تھا. اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور آیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فتوحات عطا فرمائی اور مملکت اسلامیہ بہت زیادہ وسعت پا گئی. اسلام دور دراز تک چلے گیا. لیکن چونکہ خلیفہ اتنا مضبوط تھا اور ایک ایسا شخص خلیفہ تھا اس وقت مسلمانوں کا کہ جس کا راستہ شیطان چھوڑ دیتا تھا، تو اس وقت اسلام کے خلاف سازشیں پنپ نہ سکی. لیکن جیسے ہی وہ ایک دروازہ جو توڑا گیا، جو رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی کہ یہ خیر کا دروازہ توڑا جائے گا، اور عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، لیکن اس کے بعد کبھی مرکز ملت مضبوط نہیں ہو سکا. عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں سازشوں کا ایک جو سلسلہ جاری رہا تو وہ انہوں نے بھانپ لیا اور انہوں نے پھر جمع و تدوین احادیث کا کام سرکاری سطح پر شروع کیا. فردن پہلے ہی ہو رہا تھا، اپنے مجموعے احادیث کے شائع ہو رہے تھے. صحیح بخاری کی جب یہ تکمیل تک 25 تقریباً احادیث کے مجموعے لکھے جا چکے تھے اس سے پہلے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر یہ کام شروع کیا جمع و تدوین احادیث کا. اب یہ ہے، آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کے تاریخی حالات کے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. تو مرکز ملت میں وہ مضبوطی نہیں رہی ہے. اب کیا ہوا ہے کہ جب بیرونی سازشیوں کو موقع ملا تو انہوں نے یونانی فلسفیوں کی کتب کا عربی میں ترجمہ کرنا شروع کیا. اب یونان چونکہ منطق اور فلسفے کی آماجگاہ تھا تو وہاں سے پھر یہ منطق اس وقت آیا ہے دوسری صدی ہجری کے آغاز میں. اور سب سے پہلا جو اس حوالے سے منکرین حدیث کا فرقہ جو وجود میں آیا ہے وہ معتزلہ کا تھا. واصل بن عطا اور عمر بن عبید الجامی، انہوں نے یہ، اور اس کے بعد خوارج نے بھی
یہی طرز عمل اپنایا ہے کہ پہلے احادیث سے انکار شروع ہوا کہ جی اس حدیث کو ہم نہیں مانتے، یہ تو اس آیت سے ٹکراتی ہے، اس حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول شارع قرآن تھے، وہ کیسے قرآن کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہ ہو رہا تھا کہ اب فلسفہ آ گیا تھا، اب میری عقل میں ایک بات نہیں بیٹھ رہی تو میں اس کو قرآن کے خلاف قرار دے کر اس کو انکار کر دیتا ہوں۔ اور لیکن معاملہ یہیں تک نہیں رکا، پھر قرآن کی آیات کو بھی ایک دوسرے سے متصادم قرار دیا جانے لگا۔ اور منکرین حدیث کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، اور آپ چاہیں تو مشاہدہ کر لیجئے گا کہ ان کا آغاز انکار حدیث سے ہوتا ہے لیکن اختتام انکار قرآن پہ ہوتا ہے، اور یہ لازمن ہوتا ہے، یہ لازمن ہوتا ہے۔ لیبل بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اندر کی پروڈکٹ بہت خطرناک ہے، اور لیبل ایسا ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ یار قرآن کو صحیح ماننے والے یہی لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد ان کو چونکہ علم کی بالغی کا دور تھا، سنجیدہ لوگ اس وقت رہتے تھے اور علم و تعلیم کے اوپر کام ہوتا تھا، اور مسلمان علم کا حصول کو اپنا فرض بھی سمجھتا تھا، تو ان کا وہاں پہ جواب دیا گیا، اور یہ سمجھ لیں کہ دوسری تیسری صدی میں یہ بالکل نیست و نابود ہو گئے، ختم ہو گئے، تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئے، ان کو کوئی نظر نہیں آتے تھے۔ اور یہ سلسلہ 13ویں صدی ہجری تک چلا ہے، اور 13ویں صدی ہجری میں خلافت عثمانیہ کا جو زوال کا وقت ہے، اس وقت پھر یہ معاملات دوبارہ شروع ہوئے، پہلے عراق سے، پھر برصغیر کے اندر سر سید احمد خان اور مولوی چراغ علی، اور مصر کے اندر محمد عبدو، یہ شروع میں انہوں نے انکار حدیث کا کام شروع کیا، اور اس کا لیبل بھی شروع میں بڑا اچھا تھا کہ جی اسلام پہ جو اعتراضات ہیں ہم ان کے لاجیکل جوابات دیں گے مستشرقین کو، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ اسلام ہی تبدیل ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد مولوی عبداللہ چکرالوی نے، کیونکہ سر سید احمد خان کھل کر حدیث کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ نظریات انہوں نے ایسے ہی پیش کیے کہ بالکل اسلام کو بےمانی کر دیا، لیکن عبداللہ چکرالوی وہ شخص تھا پہلا برصغیر کے اندر جس نے پھر یہ بات کھل کر کہی کہ کیا ہے حدیث، میں نہیں جانتا کسی حدیث کو، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ اور وہ جو کتاب اللہ کہہ رہی ہے اطیعوا الرسول، وہی کتاب اللہ تو کہہ رہی ہے اطیعوا الرسول، وہی کتاب اللہ تو کہہ رہی ہے کہ رب کی محبت چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، وہی کتاب اللہ تو کہہ رہی ہے کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی مومن یا مومنہ کا یہ کام نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو وہ اپنا اختیار بھی سمجھے، لیکن در حقیقت کتاب اللہ اپنی مرضی کے مطابق۔ اور اس کے بعد 19ویں صدی عیسوی اور 13ویں صدی ہجری کے بعد پھر یہ اور عبداللہ چکرالوی ہے، ان کو اتنی پذیرائی نہیں مل سکی اس وقت عوام میں، پھر احمد الدین امر تسری، انہوں نے ان کے سلسلے کو آگے بڑھایا، اسلم جراج پوری نے آگے بڑھایا، اور پھر چودھری غلام پرویز آئے، یہ اس کے بعد ایک معروف شخصیت ہیں، کیونکہ یہ پہلے والوں کو بھی اتنی پذیرائی نہیں ملی۔ چودھری جو ہے وہ غلام احمد پرویز آئے، اور علامہ شبلی نعمانی، یہ وہ شخصیات تھی جنہوں نے انکار حدیث پر کافی کام کیا۔ احمد پرویز کا سلسلہ آج تک کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اہل قرآن کے نام سے، کہیں قرآن اکیڈمی کے نام سے ان کے ادارے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی دیگر بہت زیادہ شخصیات ہیں جن میں تمنا حمادی اور حشمت علی لاہوری جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق، یہ ایک جو میری معلومات کے مطابق واحد ایک ایسی منکر حدیث معروف شخصیت ہے جنہوں نے بعد میں توبہ کر لی۔ انہوں نے پہلے کتاب لکھی ہے، اور اس کے بعد جب ان کی کتاب کے جواب میں کتاب لکھی گئی تو پھر انہوں نے کتاب حرمت حدیث کے اوپر لکھی، اور بالکل نہ صرف یہ کہ توبہ کی بلکہ بتلایا کہ میں غلطی کے اوپر تھا اور یہ سارا معاملہ ہے، اور کتاب اللہ کا یہ حکم ہے، اور یہ لازم و ملزوم ہے کہ قرآن اور احادیث جب بھی ذکر ہوتا ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ماضی قریب میں حمید الدین فرائی صاحب، جن کا یہ سلسلہ یہ جو جاوید احمد غامدی کی صورت میں چل رہا ہے، فکر فراہی، اس کو ایک مسلک کا درجہ بھی دیا جاتا ہے، اور المورد کے نام سے یہ ایک پورا ادارہ ہے۔ مختلف شخصیات ہیں، جاوید احمد غامدی تھوڑے زیادہ پرومیننٹ ہیں ان میں، اور امین احسن اصلاحی صاحب، یہ مکمل طور پر تو احادیث کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن بہت ساری چیزوں کے اندر انہوں نے وہی خصوصاً رجم کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے۔ اور موجودہ دور میں جو منکرین حدیث علماء جو زیادہ معروف ہیں ان میں جاوید احمد غامدی صاحب، قاری حنیف ڈار صاحب، محمد ہادی اور محمد شیخ، یہ چند ایک منکرین حدیث علماء ہیں۔ تو پہلے جو منکرین حدیث تھے انہوں نے تو حدیث کی حیثیت کو ہی مشکوک بنایا تھا، لیکن یہ ایک جو محمد شیخ نام کے ایک نئے آئے، انہوں نے
کتاب اللہ کی حیثیت کو بھی مشکوک بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے اور تورات ہے اور زبور ہے اور انجیل ہے، یہ سب ایک ہی کتاب ہیں، یہ سب ایک ہی کتاب ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کو انہوں نے پکڑا جس میں اللہ کہتا ہے کہ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے اور پھر ان میں اختلافات رونما ہوئے، پھر اللہ نے کہا اللہ نے انبیاء بھیجے جو خوشخبریاں سناتے تھے، ڈراتے تھے، اور انزل معہم الکتاب، اور ان پر کتاب نازل کی۔ ایک بات کرنے کا انداز تھا، لیکن انہوں نے کہا چونکہ کتاب کا ذکر یہاں واحد میں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی کتاب تھی۔ لیکن آپ قرآن مجید شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی شروع کی آیات پڑھیے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ شروع میں اللہ کہتا ہے کہ ایماندار وہ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول اور ایماندار کس چیز پر ایمان لائے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، وہاں کتب کا تذکرہ ہے، اور دیگر آیات میں اس کی اور وضاحت ہوتی ہے۔ بہرحال سورہ نساء آیت نمبر 136 میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایماندارو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس رسول پر نازل ہوئی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ تو بہرحال انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ نے ایک ایک بات کو اس تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر ایک جگہ کوئی آدمی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو دوسری آیات اس کے جھوٹ کو ثابت کر دیتی ہیں۔ اب منکرین حدیث کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ آپ کے پاس مسئلے کے روپ میں آئیں گے کہ یار آج سے پہلے تو ہم نے کبھی سوچا سمجھا ہی نہیں تھا، آج اللہ نے سوچنے سمجھنے کی توفیق دی ہے، اور وہ سوچ سمجھ کے ساتھ ہی وہ حدیث کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ دیکھو یار فلاں حدیث ہے، ایسے ہے، یہ تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے، یہ بات تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ اب وہ احادیث رسول اللہ کی صحابہ کو قرآن سے ٹکراتی ہوئی نہیں نظر آئیں، تابعین کو نہیں نظر آئیں، تبع تابعین کو نہیں نظر آئیں، محدثین کو نہیں نظر آئیں، آج ان صاحب کو نظر آ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن میں تفکر نہیں کیا ہے، کہہ تو یہ رہے کہ جی میں نے قرآن میں تدبر کیا، انہوں نے یہ کسی منکر حدیث عالم کے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے یہ ساری باتیں بتائیں، اور انہوں نے احادیث کا بھی مطالعہ باقاعدہ نہیں کیا، انہوں نے صرف وہی حدیث آ کر پڑھی جو انہوں نے بتائی تھی۔ ابھی آگے آپ کو اس کی وضاحت آ جائے گی۔ اسی طرح پھر یہ ایک بات اور کہتے ہیں کہ جی قرآن کسی تفسیر کا محتاج نہیں ہے، اور قرآن کسی اپنی تفسیر کے لیے کسی حدیث کا بھی محتاج نہیں ہے۔ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پھر کوئی انصاف سے پوچھے کہ جو آپ گھنٹوں گھنٹوں لیکچرز دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ صرف قرآن کا ترجمہ سنائیں اور سامنے والوں کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کسی تفسیر کا محتاج نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ احادیث کو دین سے باہر نکالنا ہے، اور جب احادیث کو دین سے باہر نکال لیا جائے گا پھر مرضی کا دین لوگوں کو سکھلانا ہے، اور یہ مرضی کے دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ احادیث ہے، سب سے بڑی رکاوٹ احادیث ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب احادیث کو دین سے باہر نکال دیا گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غامدی صاحب نے 1998 میں جو ماہنامہ اشراق ان کا شائع ہوتا ہے اس میں سنتوں کی فہرست شامل کی جو 40 تھی، اور اس کے بعد 2002 اپریل کے مجلے میں سنتوں کی فہرست شامل کی جو 27 تھی، یعنی چند سالوں میں 13 سنتیں نکل گئی ہیں۔ آگے جیسے ایسے چلتے جائیں گے شاید ایک آدھ رہ جائے گی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب احادیث کو نکال دیا جائے تو پھر من مانی کا دین ہوتا ہے، اور لیبل اوپر یہ لگا ہوتا ہے کہ جی قرآن میں تفکر کیا جا رہا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ صرف ایک مسئلہ لے لیں، صلاح، اللہ کہتے ہیں نا اقیم الصلاح، جگہ جگہ کہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ منکرین حدیث جو اپنے آپ کو اہل العدل والتوحید کہتے ہیں کہ ہم عدل کرنے والے ہیں، ہم عقل کا استعمال کرنے والے ہیں، جتنے فرقے ہیں صلاح کے معنی سب کے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک صاحب نے صلاح کے معنی دیے کہ جی صلاح کے لغوی معنی ہے کولہ لانا، انہوں نے کہا کہ جو فوجی پریڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی صلاح، حالت صلاح میں ہوتے ہیں، جو ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ بھی صلاح ہے۔ ایک صاحب نے معنی دیے کہ جی صلاح کے لغوی معنی ہوتے ہیں نیکی، تو دن میں کوئی 5 نیکیاں کر دیں، آپ 5 غریبوں کو 5 کپ چائے پلا دیں یا 5 لوگوں کو کھانا کھلا دیں تو یہ 5 صلوات ہو گئیں۔ پھر ایک صاحب نے یہ بتلایا، وہ ہمارے پاس پروگرام میں آئے تھے رگ برج میں، انہوں نے کہا کہ جی صلاح کا مطلب ہے کمیونیکیشن، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ میں حالت صلاح میں ہوں۔ لیکن بات فوراً ذہن میں آئی کہ اللہ کہتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ،
جب وضو کا حکم دیا کہ جب تم صلاح کے لیے کھڑے ہو تو بھائی پھر تو بات کھڑے ہو کے کرنی چاہیے. آپ جگہ جگہ پھنسیں گے. جب اپنی مرضی کے معنی کریں گے تو جگہ جگہ آپ پھنسیں گے. پھر تو ہر بات سے پہلے وضو بھی کرنا چاہیے کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ صلاح سے پہلے وضو کیا جائے. اور اسی طرح پھر یہ محمد شیخ صاحب نے انہوں نے کیا نظریہ دیا کہ نہیں صلاح ایسے ہی ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں. تو کہا بھئی احادیث کو تو آپ کہانیاں قرار دیتے ہیں, کیسے معلوم ہوگا کہ یہ صلاح کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن میں اللہ کہتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو صلاۃ پڑھی جا رہی ہے وہ بالکل صحیح طریقے کی ہے. تو جیسے صلاۃ خانہ کعبہ میں پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھی جائے گی. تو بھائی آپ کبھی امام کعبہ سے یا وہاں کے کسی آپ متوّع سے جا کے کوئی بھی مسئلہ پوچھیں گے وہ فوراً حدیث کوٹ کرے گا. تو وہ تو صلاح کو لے رہے احادیث سے, اور آپ احادیث کا انکار کرنے کے بعد وہی صلاح وہاں لے رہے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے کہیں یہ بات نہیں کی ہے کہ وہاں سے صلاح کا طریقہ لو, بلکہ ایک سادہ سی بات ہے کہ مقام ابراہیم کو صلاح کی جگہ بناؤ. مصلی جائے نماز ہمارے یہاں بھی عام مستعمل یہ لفظ ہے, لیکن یہ جو بات اس سے جو مسئلہ اخذ کیا گیا یہ نہ کتاب اللہ کے اندر ہے نہ سنت رسول سے اس کا ثبوت ملتا ہے, بلکہ وہی ہوا کہ حدیث سے ہٹانے کے بعد اپنی تشریح ایک انہوں نے کر دی ہے. ابھی وہ کہتے تھے کہ جی قرآن کی تفسیر کرنا شرک ہے, قرآن کی تفسیر کرنا شرک ہے, یہ نظریہ دیا, اور پھر اس کے بعد یہ خود بھی تفاسیر کی جا رہی ہیں. اسی طرح سر سید احمد خان نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی, اسی طرح چودھری غلام احمد پرویز نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی, اسی طرح امین احسن اصلاحی نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے. تو مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اس کے خود خلاف ہے. منکرین حدیث کا یہ معاملہ ہے کہ جو دعویٰ یہ کرتے ہیں خود ہی اس کے خلاف کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حدیث کے بغیر قرآن کی تشریح نہیں کی جا سکتی. جیسے پہلے بتلا دیا گیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو قرآن کی تشریح بتلائی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تشریح امت کو بتائی جس کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اور اگر آپ ان کو نکال دیں تو قرآن کی ان گنت آیات ایسی ہوں گی جن کی آپ معنی نہیں جان سکتے, جن کی آپ تشریح نہیں جان سکتے. مثال کے طور پہ وَأَقِیمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو. پورے قرآن کو آپ کھنگال لیں, آپ کو کہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حج اور عمرے میں کیا فرق ہے, عمرہ کیسے کیا جاتا ہے اور حج کیسے کیا جاتا ہے. پورے قرآن مجید میں آپ کو یہ نہیں ملے گا, جبکہ منکرین حدیث حج اور عمرہ کرتے بھی ہیں اور اپنی تفسیریں بھی لگاتے ہیں بتلانے کے لیے کہ ہم نے دین کا یہ رکن ادا کیا ہے. اسی طرح غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ جو حوروں کا ذکر ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بھائی یہ حور کوئی مخلوق تھوڑی ہے, یہ تو ایک صفت ہے. اچھا یہ جو دنیاوی بیویاں ہوں گی آپ کی یہی وہاں حوریں بن جائیں گی. پھر کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ بڑی بڑی آنکھوں کا بھی ذکر ہے, کہا انہیں کی آنکھیں بڑی بڑی ہو جائیں گی. تو آپ دیکھیے جب احادیث کے بغیر تشریح کی نا تو اگلی یہ آیت میں پھنس گئے. سورہ رحمان میں اگلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, اس سے پہلے ان کو کسی انسان یا جن نے چھوا نہیں ہوگا. تو آپ کی دنیاوی بیویاں ایسی ہیں جن کو جنت میں جانے سے پہلے کسی انسان اور جن نے نہیں چھوا, یا پھر جو بیچارہ کنوارا مر گیا وہ تو جنت میں بھی کنوارا ہی رہے گا. تو بھائی یہ جب آپ اپنی عقل لڑائیں گے تو پھر یہی انجام ہوگا. اللہ نے انسان کی جو عقل بنائی ہے نا, اللہ نے خود اپنی کتاب میں بتلایا کہ اس قرآن کی کچھ آیات انسانی عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی. آیات متشابہات کا ذکر سورہ آل عمران کے آغاز میں کیا, اور اللہ نے کہا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے علاوہ ان کی تعویل کسی اور کو نہیں معلوم. اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں ان کا کہنا تو یہی ہے ہم ان پر ایمان لائے, یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. یہی ایمان بالغیب ہے, یہی ایمان بالغیب ہے کہ جو جنت کو آپ نے نہیں دیکھا لیکن آپ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں, اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا لیکن آپ مانتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن آپ ان کو رسول اور خاتم النبیین مانتے ہیں. تو یہ اللہ نے خود اپنی کتاب میں بتلا دی. اب جو آدمی یہ کہے کہ میں وہی بات مانوں گا جو میری عقل جس کی گتھی سلجھا دے, تو وہ در حقیقت وہ بھی قرآن کے انکار کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح ایک دلیل اور دی جاتی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. 3 آیات پیش کی جاتی ہیں, ایک سورہ نحل کی ہے, ایک اعراف کی ہے اور ایک سورہ انعام کی ہے.
سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو سورہ انعام اور اعراف کی آیات ہیں جن میں اللہ نے کہا کہ تفصیلا لکل شیء، یہ قرآن مجید کے بارے میں نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس کے بارے میں، وہاں آپ آیات کا مطالعہ کیجیے گا۔ سورہ انعام 154 نمبر اور اعراف 145 نمبر آیت وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل آیت نمبر 89 میں اللہ کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس نے وہ کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیتی ہے، جو ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ اب یہ کتاب ہدایت ہے، شروع میں ہی بتلا دیا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ توحید کے دلائل کا احاطہ کرتی ہے، یہ عقائد کے مسائل پہ بات کرتی ہے، عقائد اس کتاب کا سبجیکٹ ہے، اور اس معاملے میں اس کتاب کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ لیکن عبادات اور مسائل وہ اس کتاب کا سبجیکٹ نہیں ہے، وہ اس کتاب کا سبجیکٹ نہیں ہے، وہ چونکہ عملی چیزیں ہیں، اور عملی چیزوں کو اگر صرف تھیوری پڑھا دی جاتی تو انسانوں کے پاس یہ اعتراض ہوتا کہ جی یہ تو ایسی باتیں ہیں جو ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اللہ نے پریکٹیکلی وہ دکھانے کے لیے اپنے رسول کو بھیجا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور یہ بتلایا کہ دیکھو اگر ایک بشر یہ کر سکتا ہے تو تم بھی یہ کام کر سکتے ہو۔ اسی وجہ سے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دونوں کا حکم دیا گیا کہ کتاب سے جب تمہیں ہدایت مل جائے تو اس کے بعد پھر زندگی کا مینول کیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی، اور یہی بات بیان فرمائی لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے۔ تو یہ کتاب عقائد کے تمام معاملات کو کھول کر بیان کر دیتی ہے، مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیتی ہے، یہود و نصارہ نے جو غلط عقائد اپنے مذاہب کے اندر شامل کر لیے تھے ان کا جواب دیتی ہے۔ یہ اس کتاب کا سبجیکٹ عقائد ہے اور یہ اس حوالے سے ہی ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ بقایا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کتاب ہر چیز کی وضاحت کر دیتی ہے، تو پھر یہ منکرین حدیث سے یہ سوال ہے کہ کیا انہوں نے اس کے علاوہ دنیا کی کسی اور کتاب کا مطالعہ نہیں کیا؟ پھر تو ہر چیز اسی میں ہونی چاہیے تھی، کیمسٹری کے سارے قوانین، فزکس کے سارے قوانین، میتھمیٹکس کے سارے کلیے سب کچھ اسی میں ہونے چاہیے تھے، اگر تو آپ اس کو حکم عام لے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بھائی صرف اس کا اطلاق احادیث رسول پہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ کتاب ہی تو کھول کر بیان کرتی ہے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، یہ کتاب ہی تو بتا رہی ہے۔ اس کتاب سے ہی تو پڑھا جبھی تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پورا ایک اہتمام کیا گیا ان کو محفوظ کرنے کا۔ اور وہی نقطہ جو بار بار کہ یہ کتاب ہر چیز بیان کر رہی ہے، پھر بھی آپ لوگ تفاسیر لکھ رہے ہیں، پھر بھی آپ لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، جب اس کتاب نے ہر چیز بیان کر دی ہے تو پھر ان ساری چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بات سب سے پہلی چیز بہت اہم نقطہ ہے، یہ جان لیجئے کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ جو ہے یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور اللہ کی وحی اس کتاب کے علاوہ بھی ہے، اور اس وحی کے شواہد دیکھیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں آپ کو دلائل اس وجہ سے نہیں دے رہا کیونکہ یہ مقدمہ ایسے لوگوں کا ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ماننے سے انکاری ہے، اس وجہ سے وہاں سے دلائل دینے کا فائدہ نہیں ہے، دلائل صرف قرآن مجید سے دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید کے اندر ہی بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے وہ حکم نازل کیا لیکن وہ اس کتاب کا حصہ نہیں۔ سب سے پہلی تو نبی علیہ السلام کا اپنی زوجہ کے ساتھ وہ واقعہ کہ جو انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک راز کی بات بتلائی اور انہوں نے اس راز کو فاش کر دیا، اور جب اللہ کے رسول کو علم ہوا اور جا کے پوچھا تو ان کی زوجہ نے پوچھا من انبأک ھذا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ اللہ کے رسول نے کہا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم الخبیر رب نے یہ خبر دی ہے، وہ خبر کتاب اللہ میں موجود نہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں کہا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، لیکن پورے قرآن میں وہ مہینے نہیں لکھے ہوئے کہ کون سے مہینوں کے اندر حج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 8 میں کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کانا پھوسی کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن پھر وہ لوگ وہی کام کرتے ہیں جس سے منع کیا گیا؟ اب کانا پھوسی کرنے سے کہاں منع کیا ہے؟ قرآن میں ہمیں کہیں وہ حکم نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ علم اللہ انکم وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، کہ ہم نے جو قبلہ اس سے پہلے مقرر کیا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ ہم یہ جان رکھیں
کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے۔ اب وہ پچھلا قبلہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ ہے، یہ حکم پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتا۔ اسی طرح حالت صوم میں جب مباشرت کرنے کی صوم کی راتوں میں جب مباشرت کرنے کی اجازت دی گئی تو اللہ کہتے ہیں عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ یہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کر رہے تھے، لیکن یہ حکم پورے قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے کہ سیام ماہ سیام کی راتوں کے اندر مباشرت کہیں کبھی اللہ نے حرام بھی کی تھی۔ تو یہ وہ اللہ کی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو ملی، اور اسی کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ منکرین حدیث جو ہے وہ مختلف احادیث کو جو ہے وہ لے کر آتے ہیں کہ جی یہ دیکھیے یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ تو بھائی پہلے تو ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ ایک سوچ لے کر نکل آئیں کہ میں نے اس کو غلط ثابت کرنا ہے تو آپ کر دیں گے، آپ دنیا جہاں کی مثال لا کے کریں گے اس کو، لیکن قرآن کا جو طرز بیان ہے کہ قرآن نے کسی ایک آیت میں مکمل مسئلے بیان نہیں کیا، تمام آیات کو جمع کیا جائے گا، اس کے بعد ایک مسئلہ اخذ کیا جائے گا۔ اگر ایک آیت کو پکڑ کے ایک مسئلہ آپ اخذ کر لیں تو پھر دوسری آیت اسی طرح اس سے انکار آپ ثابت کر دیں گے جیسے آپ احادیث کا کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ صرف شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اب یہاں کیا سمجھ آیا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن آگے چل کے اللہ دوسری جگہ یہ بات کہتا ہے کہ من قتل مسلما متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا، کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی جزا جہنم میں ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اسی طرح اللہ ایک جگہ پہ کہتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک کے لیے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کے قریب قریب کی آیات ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے 1000 سال موت دی اور پھر زندہ کر دیا۔ یہ آیات آپ نے پڑھی ہوں گی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے دوبارہ ایک مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ تو اب یہ بتائیے کہ اگر یہی کلیہ قرآن کے اوپر اپلائی کیا جائے تو پھر قرآن میں بھی انکار ثابت ہو گیا۔ لیکن ہر چیز کو یکجا کر کے اور پھر اس چیز کا فیصلہ ہوگا کہ کیا اللہ کا قانون ہے اور کیا اللہ کی قدرت ہے، اور کون سی چیز، جیسے شراب کا پہلے یہ کہا گیا کہ اس میں لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد اس کو مکمل طور پہ حرام قرار دے دیا گیا۔ اب اگر اس حقیقت کو صرف نظر کر دیا جائے تو پھر تو یہ دو آیات متصادم قرار پائیں گی آپس میں۔ اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا، وقت بہت کم ہے۔ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ منکرین حدیث چونکہ ان کا مشن یہی ہوتا ہے کہ حدیث کی حیثیت کو مشکوک بنانا ہے، تو وہ ہر قسم کی ضعیف موضوع منکر روایات کو لے آتے ہیں، عام عوام کو پتہ نہیں ہوتا اور یہ کہتے ہیں دیکھو اس حدیث میں کیا لکھا ہے۔ ایک صاحب آئے کچھ دنوں پہلے، انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی 1,24,000 ابیاں ہیں، حدیث کہتی ہے، اور صرف سائنس کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو ابھی پیدا ہوئے 6500 سال ہوئے ہیں، لوگ اگر ایسے اس کو جمع تفریق کی جائے تو ایک سال میں تو اتنے پیغمبر آئے۔ میں نے کہا دیکھیں بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے، سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ 6500 سال پہلے پہلا انسان آیا، سائنس کی دوسری تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ 2 لاکھ سال پہلے آیا، سائنس کی تیسری تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ 3.8 بلین ایئرز پہلے پہلا انسان آیا۔ تو سائنس کی کوئی بات پہلی چیز تو حتمی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ضعیف ہے، تو اس کے اوپر ایمان نہیں ہے ہمارا، اور اگر کوئی بھائی غلطی سے کہتا ہے اور آپ اس کو بتائیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے تو وہ فوراً رجوع کر لے گا۔ تو کچھ عرصے بعد ایک اور محفل میں بیٹھے تھے تو پھر انہوں نے وہی مسئلہ اٹھا دیا۔ تو یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ دوسرا جو یہ کام غلط کرتے ہیں وہ یہ کہ جن حدیث پہ اعتراضات کرتے ہیں ان کے تراجم کے اندر کچھ تعریف کرتے ہیں، اپنی طرف سے جو بات عربی میں بیان بھی نہیں کی گئی ہوتی وہ بات بیان کی جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اصول حدیث کو صرف نظر کرتے ہیں۔ دیکھیے احادیث کے جو مجموعات ہیں ان میں لکھے ہوئے ہر خبر کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اسی کام کے لیے اصول حدیث وضع کیے گئے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کون سی حدیث مقبول ہے اور کون سی مردود ہے، کون سی حدیث کو لیا جائے گا، کون سی حدیث کو نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ چند لوگ آئے، وہ بیمار ہو گئے، دوسری جگہ سے ہجرت کر کے آئے، اور اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ جاؤ فلاں جنگل میں جاؤ، اونٹوں کے باڑے میں جا کے اونٹوں کا پیشاب اور دودھ ملا کر پیو، جب تک کہ تمہارا نفس بہتر ہو جائے، جب تک کہ تمہارے نفس کی اصلاح ہو جائے۔ تو وہ گئے وہاں پہ اور انہوں نے پیا اور اللہ نے
ان کو شفا دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے ان کے دل میں دوبارہ بے ایمانی آ گئی، اونٹ والوں کو انہوں نے مارا اور اونٹ جو ہے وہ نقصان پہنچایا انہوں نے۔ تو اب اس حدیث کو پیش کر کے انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ اللہ کے رسول یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو بھائی پہلی چیز تو آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ آپ کا نظریہ ہے کہ حرام صرف وہی ہے جو کتاب اللہ میں حرام ہے، تو کتاب اللہ میں کہیں پیشاب کو حرام نہیں قرار دیا گیا، تو آپ کا سوال بنتا نہیں ہے۔ دوسری چیز، کتاب اللہ میں جن 4 چیزوں کی حرمت کا 4 مقامات پر تذکرہ کیا گیا، مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور اللہ کے علاوہ دوسرے کسی اور کے نام کی نظر و نیاز، وہاں بھی یہ بات بتلا دی گئی کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تم میں سے جو کوئی مجبور ہو جائے بشرط یہ کہ بغاوت کی نیت نہ ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک عام قانون ہے کہ جس چیز کو اللہ نے 4 مقامات پر حرام کیا وہ بھی اضطراری کیفیت میں استعمال کی جا سکتی ہے، صحیح ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں اضطراری کیفیت کے اندر ان کی جو بیماری تھی، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث 100 جو ہے وہ احادیث کی کتب میں اور 300 مقامات پر نقل کی گئی ہے، صحیح اسناد کے ساتھ ہے۔ دوسری بات، اس حدیث کو کتاب الاستسقاء میں بھی لایا گیا ہے کیونکہ ان کی بیماری کو استسقاء کی بیماری کہا گیا۔ وہ بیماری کیا تھی؟ ان کے پیٹ پھول گئے اور رنگت زرد پڑ گئی۔ آج بھی وہ بیماری موجود ہے اور اس کو اسائٹس کہا جاتا ہے، جو میڈیکل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ شاید اس کو سمجھ پائیں گے، اور اس کا علاج آج بھی انتہائی مشکل ہے کہ مریض کے پسلیوں میں ڈرل کر کے کئی روز تک اس کا پانی نکالا جاتا ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس علاج سے بہت کم لوگ ہی بچ پاتے ہیں، اور یہ اتنا شدید ترین علاج ہے کہ مریض موت کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہی بیماری ان کو ہوئی تھی جس کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اضطراری کیفیت تھی، اور آج کچھ ڈاکٹروں نے اس کو امپلیمنٹ کیا تو انہوں نے اس کے ذریعے اپنے اسائٹس کے پیشنٹس کو اللہ نے اس علاج کے ذریعے شفا دی۔ تو یہ پہلی چیز یہ ہے کہ بڑا آسان معاملہ ہے، اضطراری کیفیت تھی اور صرف اسی کے اندر استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح پھر ایک بات لائی جاتی ہے کہ جی قرآن کہتا ہے کہ جب خواتین حالت حیض میں ہوں تو ان سے دور رہو، اور احادیث کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حالت حیض میں مباشرت کی ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ بھی تضاد نہیں ہے، قرآن اور احادیث اسی طرح ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فواحش کے قریب نہ جاؤ چاہے وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ باہر بازاروں میں اگر فحاشی ہو رہی ہے تو ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ اس کا معنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی ہیں کہ بازاروں میں جاؤ نظریں نیچی کر کے جاؤ۔ تو کوئی بھی چیز اس کی ظاہری معنوں میں نہیں لی جائے گی، بلکہ اللہ کے رسول چونکہ شارع قرآن ہیں ان کی گئی تشریح لی جائے گی۔ تو اس احادیث کے اندر مجامعت نہیں کی گئی تھی، مباشرت کی گئی تھی، اور مباشرت کی اجازت حالت صوم کے اندر بھی دی گئی ہے، ایک حد تک کے لیے حالت صوم میں بھی اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو بات بالکل واضح ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ اگر قرآن ایک قانون بیان کرتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء من اللہ، کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ کی طرف سے ان کی جزا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اب عربی میں یہ جو ہے ید کا لفظ، ہاتھ کا لفظ یہاں تک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کونی تک کے لیے بھی اور بازو تک کے لیے بھی۔ اور کتنی چوری پر کاٹا جائے گا؟ کیا ہر بجلی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ہر ٹیکس چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور کس حد تک کاٹا جائے، کتنی چوری پر کاٹا جائے؟ اس کی وضاحت اگر ہم احادیث رسول سے نہیں لیں گے تو پھر اس کی وضاحت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی یہاں معاملہ ہے۔ اسی طرح میں صرف 2 منٹ لوں گا۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ روایت، اور اس طرح کی کئی روایات کے جی مردہ جوتیوں کی چھاپ سنتا ہے، یہ دیکھیے احادیث رسول کہہ رہی ہیں اور اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو غیبی امور ہیں اس کے بارے میں حتمی علم نہیں دیا گیا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیل، کہ روح کے بارے میں کم علم دیا گیا ہے، جنت کے بارے میں حتمی علم نہیں دیا گیا۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ موتیوں سے تراشے ہوئے مکان اور ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور مسندیں لگائے ہوئے بیٹھے۔ دوسری طرف اللہ کہتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔
یہی معاملہ جہنم کا ہے۔ تو جنت حقیقت میں کیسی ہے اس کا ہم تعین نہیں کر سکتے۔ یوم جزا کی ایگزیکٹ اسٹوری قرآن میں نہیں بتلا دی گئی ہے، یہ غیبی امور ہیں۔ اسی طرح عذاب القبر بھی غیبی امور میں سے ہے، اس میں قرآن اور حدیث میں جو بتلا دیا گیا ہے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ حقیقت میں یہ معاملہ کیا ہوگا شروع سے لے کے آخر تک یہ قرآن اور حدیث میں بیان نہیں کیا گیا ہے، تو یہ متشابہات میں ہے۔ اور وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی اصل تعویل اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ ہم ایک تعویل کر سکتے ہیں لیکن اس کے صحیح اور غلط دونوں کا ہونے کا احتمال موجود ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ روایت کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو شادی ہے وہ رخصتی ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ بھائی پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیے کہ حدیث میں کہیں وضاحت نہیں ہے کہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تو مجامعت بھی ہوئی یا نہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں آج بھی ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ لڑکیاں شادی کے قابل ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز، اگر وہ بالغ نہیں بھی ہوئی تھی تو پھر بھی کتاب اللہ کی روح سے ان کا نکاح جائز تھا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں جہاں اللہ نے عدت کا ذکر کیا ہے وہاں ان خواتین کی عدت کا بھی ذکر کیا ہے جن کو ابھی حیض آنا شروع بھی نہیں ہوا۔ تو کتاب اللہ کی جو ہے وہ طرف سے یہ نکاح بالکل جائز تھا اور اس میں کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اور پھر دوسری چیز یہ ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ کا حکم تھا، وہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا تھا، وہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ اور ایک حدیث میں بیان کر کے اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ مسئلہ کافی دفعہ اٹھایا گیا کہ جی ایک جو ہے وہ نجرانی آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور اس نے کچھ سوالات کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، اور اس کے بعد وہ جب جانے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ بولا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں اصول حدیث کا اگر ایک دفعہ اس کے ذریعے اس حدیث کو دیکھ لیا جاتا تو مسئلہ بالکل واضح ہو گیا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی 2 یا 3 مقامات پہ آتی ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ 2 جگہ پر آتی ہے، اس کے علاوہ سنن اربعہ کی کتب کے اندر بھی یہ حدیث آتی ہے، اور ہر جگہ یہی الفاظ ہیں کہ افلح ان صدقہ، یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ بولا۔ صرف ایک راوی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ باپ کی قسم کے جس میں الفاظ ہیں، اور اس کو محدثین نے شاذ قرار دے کر رد کر دیا، اس کو شاذ قرار دے کر رد کر دیا۔ تو اصول حدیث نے ایسی تمام حدیث کا مکمل انتظام کیا ہوا ہے جو کہ ہمیں کس حدیث کو قبول کرنا ہے اور کس کو رد کر دینا ہے۔ تو کسی بھی حدیث کو قبول یا رد کا فیصلہ ہم نے اصول حدیث کے مطابق کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میری عقل میں ایک بات نہیں آ رہی تو میں اس کا انکار کر دوں، آپ کی عقل میں ایک بات نہیں آ رہی تو آپ اس کا انکار کر دیں۔ تو یہ اگر طریقہ اپنایا جائے گا تو پھر یہی ہوگا جیسے ہر منکر حدیث گروہ ہے وہ اپنی اپنی تفاسیر پیش کر رہے ہیں، اپنے اپنے نظریات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہمیں صحیح دین کے اوپر قائم رکھے، جو اگر ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو مالک وہ ہمیں دکھا دے اپنی زندگی کے اندر ہی، اور ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔